اب افنان صاحب آپ نے سن لیا ہے یو آر اسٹک بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. آپ جیت جاتے ہیں تو سب نے کہنا ہے دیکھا آپ کی تو بات ہوئی تھی, آپ نہیں جیت جاتے تو سب نے کہنا ہے کہ اتنی بات ہونے کے بعد سلیکٹڈ ہونے کے بعد پھر بھی آپ ہار گئے ہیں. تو یو آر اسٹک بٹوین ان دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. کیا کریں گے وہ ناؤ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, آپ بھی کہتے ہیں ویسے, مطلب کہ ہم تو یہ 2018 میں کہہ رہے تھے نا, اب ہماری نہیں ابھی جاوید لطیف صاحب کے ساتھ میں نے سنا نہیں, وہ ہماری امید یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, ہمیں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں جب ہم نے 2018 میں یہ کہا کہ الیکشن ریگ ہوا ہے تو ہم نے RTS بیٹھا, سارے پاکستان نے دیکھا, فارم 45 پورے پاکستان میں پولنگ ایجنٹوں کو نہیں دیے گئے, اس کا 90% لوگوں کو فارم 45 نہیں دیے گئے, جو کہ آپ کا پولنگ ایجنٹ سائن آف کرتا ہے کہ جی اتنے ووٹ پڑے تھے آپ کے پولنگ اسٹیشن سے. پھر ہمارے لوگوں کو توڑا گیا اور جس پارٹی میں ڈالا گیا وہ آپ سب یہ شکایت تو پی ٹی آئی کر سکتی ہے نا. ابھی وہ محکمہ زراعت والی معاملہ آپ کو سارا یاد ہوگا جو اس وقت چلا. نہیں ہماری پارٹی میں تو کوئی شامل نہیں ہوا ان کی پارٹی سے, ہم نے تو کسی کو نہیں لیا. پھر جو ہے وہ مطلب یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ایک جگہ پہ رکھیں, پھر بہت عام لوگوں نے پریس بریفنگ بھی دی جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ ہم PTI کو چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے. یہ بات ساری دنیا کے سامنے ہوئی. تو یہ سلیکشن تھی. اب آپ اس سلیکشن کے اندر سے چیزیں اٹھائیں اور آپ مجھے بتائیں جو PMLN کو فیسلٹیز حاصل ہیں, کیا کوئی 3-3.5 لاکھ لوگ بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشنوں میں گھس کے ہمارے لیے الیکشن ریگ کریں گے؟ کیا RTS ہمارے لیے بٹھایا جائے گا؟ کیا مختلف لوگوں کی پارٹیوں سے جو ہے لوگوں کو توڑ کے ہماری پارٹیوں میں شامل کیا جائے گا؟ کیا جو ہے وہ جو ہے جیسے ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں دیوار سے لگایا گیا, ہماری لیڈرشپ پوری کی پوری جیل میں ڈال دی, کوئی بچا ہی نہیں باہر, اس طرح کا کوئی کام ہوگا؟ تو یہ اس کا جواب میں پھر آپ کو ملے گا کہ سلیکشن ہے کہ نہیں ہے. یہ خالی کہہ دینے سے سلیکشن نہیں ہو سکتی نا, اس کو آپ کو پروف بھی کرنا ہے نا. اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر ایک واحد PMLN ہے جو کہ ہم لوگوں کو کھل کر اکھاڑے کے اندر نظر بھی آ رہی ہے, جوڑ توڑ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے باقی پارٹیوں کے کمپیرزن میں. ایک واحد PMLN ہے جس کو بہت سارے قانونی راستے بھی کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک واحد PMLN ہے جس کے لیڈر کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ واپس ہی اس لیے آئے کیونکہ ان کی کوئی بات چیت ہو گئی ہے. تو یہ تاثر زائل کرنا بھی تو ضروری ہے نا. جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی پریویلنگ ایز ویل. اچھا چلیں, جولائی 2018 میں میاں صاحب واپس آئے تھے نا اور جیل گئے تھے, تب تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی نا, تب جیل گئے تھے نا. مطلب یہ بات کہہ دینا کہ جی وہ واپس آئے کیونکہ بھائی ان کا ملک ہے, انہوں نے واپس آنا تھا, ان کے لیے ایک دن وہاں پہ مشکل تھا. وہ آپ ان سے پوچھیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا. وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, وہ باہر رہنے نہیں چاہتے تھے. وہ تو جو حالات اس طرح بنا دیے گئے تھے اس لیے وہ گئے تھے, اور وہ بھی ان کو بھیجا گیا تھا. وہ قیدی کے پاس کیا ہی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ کرے کہ نہ کرے. یہ جو معاملہ ہے سارا کا سارا کہ جی یہ آ گئے, بھائی ہماری ایک اسٹریٹجی تو ہوگی نا, ہماری ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی, ایک PTI کی اور ایک دیگر جماعتوں کی ہے. اب وہ کامیاب کس کی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر ہے نا. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی. اور پھر میں ایک بات اور ایڈ کروں. دیکھیں یہ بات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, یہ نہیں پنجوتا صاحب, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اس طرح پرمیشن نہیں دی جا رہی. ایک بات جو یونیک ہے PTI کی جو کسی اور پارٹی کی نہیں ہے, وہ 9 میں انہوں نے کیا تھا. وہ نہ پیپلز پارٹی نے کیا نہ ہم نے کیا, حالانکہ بڑے بڑے ظلم ہوئے اس ملک کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا اور ہماری میاں صاحب کو عمر قید دے دی گئی. اس کے بعد سزائے موت کے لیے چلے گئے یہ لوگ اس کے اندر 2000 کی بات. فیصل کریم کنڈی صاحب, اب ایک اور تاثر یہ جاتا ہے کہ دیکھیں سیاست قریب آئی ہے, سیاست کے قریب آتے ہی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اس سے چند مہینے پہلے کولیشن گورنمنٹ بھی چل رہی تھی. تو کیا یہ صرف سیاست کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں, اور سیاست کے قریب اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں پھر وہی 2006 میثاق جمہوریت معاملات کو آرام سے لے کر چلنا ہے, ویسی چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی؟ تو یہ سوال بھی آتا ہے, عوام کہتی ہے کہ یہ دکھانے والی چیز تو نہیں ہے صرف. دیکھیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان بہت زیادہ پولرائزیشن تھی. اس وقت تو PTI تھی نہیں. اس کے بعد دونوں پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. محترمہ شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا جس پہ ابھی تک 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا. لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی کسی بھی اس چیز کا الاکار نہیں بنے گے ایک دوسرے کی حکومت گرانے میں. آپ کو یاد ہو کہ PTI نے ایک دھرنا دیا تھا ڈی چوک پہ جب PMLN کی حکومت تھی اور ہم اپوزیشن میں تھے, اور اس میں ہم نے کردار ادا کیا تھا, ورنہ انہوں نے تو استعفے دے دیے تھے. اور جار ہم نے انہی کو واپس لایا اور اسی پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم نے ہی سیشن بلایا, اور یہ لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے اس وقت. تو دیکھیں جمہوریت اور پارلیمنٹ کے لیے آپ کو چیزوں کو قربانی. ابھی جب عدم اعتماد تھا ہم کیا کرتے ہیں مجھے ہم بتائیں. نمبر گیم PMLN کے ساتھ زیادہ تھی, ہم سیکنڈ نمبر پہ تھے. تو ڈیفینیٹلی اگر میرٹ پہ دیکھا جاتا تو ان کا وزیر اعظم بننا تھا. ہم نے حکومت گرانی تھی عدم اعتماد کے ذریعے. ایک الائنس ہوا اور اس الائنس میں میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز
پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی تھی 2018 سے عدم اعتماد تک، وہ ہمارے ساتھ آئی. کل پھر ایک جو ہے، ہم تو کہتے ہیں فری اینڈ، کل پھر کوئی اگر اتحادی حکومت بنتی ہے پولیٹیکل پارٹیز، یہ لوگ بھی ایسی تھے نا جو پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے، شیخ رشید کو منشی نہیں رکھتے تھے، اور ایم کیو ایم کو کیا کہتے تھے، یہ نہیں کرتے. پھر تو ساری جماعتیں کرتی ہیں نا، اتحاد کے ٹائم پہ سارے صحیح ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ مجھے نئی صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اجازت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین نے کہیں جلسے کی درخواست دی ہے؟ ابھی تو بیرسٹر صاحب بن گئے نا، بیرسٹر صاحب انہوں نے جلسے کی درخواست دی. ہم تو کہتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب وہ تو ابھی بلے کی درخواست دیتے پھر. اگر بیرسٹر صاحب کہیں جلسہ کر رہے ہیں، پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، تو بالکل وہ جائیں اپلیکیشن دیں. ہم بھی اپلیکیشن دیتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپلیکیشن دیں، جلسہ کریں. ان کو بھی جلسے کی اجازت ہونی چاہیے. بیرسٹر صاحب جائیں، پاکستان کا وزٹ کریں پورے. اچھا، یہ کلیریفیکیشن میں لے لوں بریک پہ جانے سے پہلے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، کتنے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، جو یہ کہہ رہے ہیں نا، کتنے جلسوں کی اجازت ملی ہے؟ کنڈی صاحب کو سارا پتا ہے جی، ہر پروگرام میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. یہ پھر انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنی جو پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے درخواست نہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے 100 سے زیادہ درخواستیں دی ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواست دی ہے، وہاں پر بھی اعتراض لگ گیا. اور یہ بھی بتائیں دیں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا تھا. چیئرمین نہیں رہے نا بھیا، چیئرمین کی بات کریں، سابق چیئرمین ہے. لیٹر بھجوایا ہے جس میں وکیل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون وکیل ہے، کدھر سے آیا ہے. اور ہم پچھلے سیٹرڈے کو آپ کا انٹرا پارٹی انتخاب ہوا، بیرسٹر گوہر چیئرمین بن گئے. چیئرمین بننے کے بعد پنجوتا صاحب سوری لیکن چیئرمین بننے کے بعد بیرسٹر گوہر نے جلسے جلوسوں کے لیے کوئی درخواست دی، اور کتنی دی ابھی تک؟ میری گزارش یہ ہے کہ چیئرمین صاحب دیں یا جنرل سیکرٹری صاحب دیں یا کوئی ڈسٹرکٹ کا صدر دے یا لاہور کا کوئی صدر دے. بات یہ ہے کہ درخواست ہماری طرف سے آئی ہے، اور درخواست دینے کی ضرورت کیوں پڑی ہے جب دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو پروٹوکول حاصل ہے. ہمیں جو ہے، ہمیں اپنی سیکورٹی کر لیں گے، ہم اپنی سیکورٹی کے اندر جلسہ کروا لیں گے. کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے، آپ تو جلسوں کی بات کرتی ہیں. اچھا، وہ دیکھ کر، آپ کی بات سن کر، کوہاٹ کا جلسہ دیکھ کر یہ بڑا سوالیہ نشان میں نے بریک کی طرف جانا. کوہاٹ کا جلسہ جو ہوا ہے وہ بڑا جو ہے جانانہ طریقے سے لوگ گئے ہیں، راستے میں رکاوٹیں تھیں، ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے باوجود وہ آپ نے بتایا لیکن پھر بھی ہوا جلسہ. اور جب ہزاروں میں لوگ نکل آئے تو وہ پھر ان سے کنٹرول نہیں ہو پایا، اس وجہ سے وہ وہاں پر پہنچ گیا. اور 2-3 دن آپ نے لگاتار دیکھا، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری تصویریں ویڈیوز چل رہی تھی کہ کس طرح سے لوگ پولیس کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے آپ نے بتایا پہلے بھی. کنڈی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بفور آئی گو ٹوورڈز بریک؟ دیکھیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے پریس کانفرنس کی. بھئی آپ کی پارٹی تو پولیس پھٹک نے بنائی، پارلیمنٹ ہے، ہم تو نہیں بنائی. جہانگیر ترین اور علیم خان آپ لوگوں کے تھے، آپ لوگوں نے پارٹی بنائی، اور آپ بھی کے لوگ جا رہے ہیں اپنی پارٹی میں، جو آپ کی شاخیں جا رہے ہیں اس میں جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی حکومت چاہتی ہے، اسٹیٹ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ آپ جلسہ نہیں کریں گے، آپ کے وکیل صاحب کسی شہر نہیں جا سکیں گے، تو وہ نہیں جائیں گے. یہ ایسی بات ہے. آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم چکمہ دے کے پولیس کو ادھر سے چلے، اگر نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے. تو جو کوہاٹ والا کام ہوا وہ اجازت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. اگر وہ چاہتے کہ وہ نہ جائیں، اگر پولیس یہ کام کر رہی ہے، آپ کے اس بندے کو لیڈر بنا رہی ہے، آپ کی پاپولرٹی بن رہی ہے، اگر وہ حکومت اور اسٹیٹ چاہے کہ آپ نے پروگرام نہیں کرنا، پھر آپ کر کے دکھا لیں.